اصول دین کتاب کا صفحہ نمبر 52 ہے، 52۔ تیسرا باب اصول حدیث۔ ہم اصول تفسیر کی موٹی موٹی بنیادی باتوں سے فارغ ہو گئے۔ اب انشاءاللہ حدیث کے بارے میں جو دوسرا ماخذ ہے دین کا، یہ اصول دین ہے چونکہ، تو دین کے ماخذ کا اور سورسز کا بیان چل رہا ہے، تو حدیث دوسرا سورس ہے۔ اس سلسلے میں جو کچھ چیزیں جاننا ضروری ہے آج کل کے لحاظ سے، ان میں سے پہلی بات ہے سنت اور حدیث کا آپس میں تقابلی جائزہ، کہ حدیث کیا ہے اور سنت کے دو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک جگہ کئی جگہ آتا ہے قرآن و حدیث، کئی جگہ آتا ہے قرآن و سنت، تو یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس میں فرق بھی کرتے ہیں، اور بعض اعتبارات سے فرق ہیں بھی اور بعض اعتبارات سے فرق نہیں بھی ہیں۔ تو کچھ لوگ یوں سمجھیں کہ سنت کی آڑ میں حدیث کا انکار بھی کرتے ہیں، جیسے ایک معروف متجدد ہے ہمارے یہاں جاوید احمد غامدی صاحب، ماڈرنسٹ ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں حدیث کو نہیں مانتا لیکن سنت کو مانتا ہوں میں۔ اور سنت سے مراد کیا ہے؟ سنت سے مراد یہ ہے کہ وہ دین ابراہیمی کی روایت کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی اور عرب کے اندر موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں اور اضافے کر کے امت کو دے دیا۔ وہ ان کے خیال میں 35-40 چیزیں ہیں، 30-35 کے قریب ہیں، تو باقی قرآن ہے، جو قرآن اور بس یہ 35 چیزیں، یہ دین ہے۔ اس کے علاوہ جو حدیث کی ذخیرے آپ کے پاس موجود ہیں اس میں کوئی دین نہیں ہے، یعنی دین کا سورس نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بات آتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر حدیث کو ہی سنت بنا لیتے ہیں، یہ بھی ایک افراط و تفریط ہے۔ یعنی مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحابی سے اگر کسی ایک دفعہ اگر ایک کپڑے میں نماز پڑھنا ثابت ہے، انہوں نے پڑھی ہے کسی وجہ سے یا اجازت دی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے کہ نماز جب بھی پڑھو ننگے سر نماز پڑھو۔ تو یہ کسی ایک حدیث کو بنیاد بنایا اور اس کی بنیاد پر پورا جو دستور اور طریقہ ہے وہ متعین کر دیا، حالانکہ سنت طریقہ ہے کہ اسٹینڈرڈ طریقہ کیا ہے شریعت کا۔ ایک ہے استثناءات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، تو مجبوریوں کو طریقے نہیں بنایا جاتا، مجبوریوں کو مجبوری کے حد تک رکھا جاتا ہے، اس کو صرف جواز تک رکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کر لے گا تو نماز ہو جائے گی بہرحال اس کی، لیکن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ الگ چیز ہے۔ تو اس طرح کے سنت اور حدیث کے حوالے سے کچھ چونکہ چل رہی ہوتی ہیں، مسکنسیپشن چل رہی ہیں، تو لہذا یہ باتیں ہمارے سامنے رہنا ضروری ہے۔ اس لیے تھوڑی سی یہ بحث ٹیکنیکل بھی ہے، لیکن اس کو ذہن میں اگر آپ اس کو پس منظر رہے گا تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی بھی سنت اور حدیث کا آپس کا تقابلی جائزہ۔ عربی لغت میں سنت کا معنی کیا ہے؟ ابن درید کتاب الجمہرہ میں لفظ سنت کے ذیل میں لکھتے ہیں السنت معروفۃ وسن فلان سنتا حسنۃ او قبیحۃ یسنها سنن۔ سنت کا معنی معروف ہے، کہا جاتا ہے فلاں شخص نے اچھی یا بری سنت جاری کی، یعنی اچھا یا برا طریقہ اور راستہ جاری کیا۔ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اساس میں لفظ سنت کے تحت لکھتے ہیں من سن سنة حسنة طرق طریقة حسنة واستنى بسنة فلان وتسنن عامل بسنة۔ فلاں شخص نے سنت حسنہ جاری کی، یعنی اچھا طریقہ تجویز کیا، اور فلاں شخص کی سنت کی پیروی کی، یعنی اس کے طریقے پر عمل کیا۔ علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں لکھتے ہیں السنة السیرة حسنة كانت او قبیحة قال خالد بن عتبہ الحذلی۔ اور سنت کا معنی سیرت بھی آتا ہے، اور خواہ وہ اچھی ہو یا بری، چنانچہ خالد حذلی یہ جاہلیت کا شاعر ہے، اس کا شعر ہے فلا تجزعن من سیرت كنت سرتها فاول راز سنة من يسيرها۔ جو سیرت تم نے اختیار کر لی اس سے ہرگز مت گھبراؤ، اس لیے کہ جو شخص کوئی سیرت اختیار کرتا ہے وہی اس کو سب سے پہلا پسند کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی آج کل بھی آپ کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی ڈیزائن ہے، کوئی فیشن ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے، اچھا برا ہونا فی الحال میں زیر بحث نہیں ہے۔ تو لسان العرب میں ہے وَكُلُّ مَنِ ابْتَدَأَ أَمْرًا وَعَمِلَ بِهِ قَوْمٌ بَعْدَهُ قِيلَ هُوَ الَّذِي سَنَّهُ قَالَ نَصِيب۔ اور جو آدمی، جو شخص کسی بھی کام کو کرتا ہے اور لوگ اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ طریقہ یا سنت جاری کی۔ چنانچہ نصیب شاعر کہتا ہے
گویا میں ہی دنیا میں پہلا عاشق ہوں جس نے محبت کی سنت جاری کی، اس لیے کہ میں ہی ان میں اکیلا محبت کرنے والا ہوں۔ یہ شاعروں کی اپنی باتیں ہیں جس میں وہ لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ چونکہ شاعر ہیں تو ان کے لفظ جو کلام ان کا حجت ہوتا تھا، جیسے اب ہم نے اردو میں جب کبھی کوئی اختلاف رائے ہو جاتا ہے آپس میں کہ یہ لفظ درست استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو سند پکڑی جاتی ہے کہ میر نے اس کو کیسے استعمال کیا، غالب نے کیسے استعمال کیا، ذوق نے، مومن نے، یا فلاں شاعر نے کیسے استعمال کیا۔ تو شروع کے کسی زبان کے جو شاعر ہوتے ہیں نا وہ حجت ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے یہ پیش کیا جاتا ہے۔ شمر بن حمدوی کا قول لسان العرب میں ہے کہ سنت وہ راستہ ہوتا ہے جس پر پہلے لوگ چلتے آئے، حتیٰ کہ وہ بعد میں آنے والوں کے لیے مسلک بن جاتا ہے۔ محاورہ ہے فلاں شخص نے خیر کا راستہ جاری کیا، یہ اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس نے کسی ایسے نیک کام کی ابتدا کی ہو جس سے لوگ ناواقف ہوں اور اس کو دیکھ کر سب نے وہ کار خیر اختیار کیا ہو اور اس کی پیروی کی ہو۔ یہ سارے اقتباسات ہو گئے۔ اب جو ہے نا حاصل مطلب کیا ہے؟ ان اقتباسات کا حاصل یہ ہے کہ لغت میں سنت اس عمل اور طریقے کو کہتے ہیں جس کو بعد میں لوگوں نے اختیار کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک آدمی نے کیا کام اور پھر بعد کے لوگوں نے اس کو اختیار کر لیا۔ جی، جیسا کہ شمر بن حمردوی کے اقتباس سے ظاہر ہے، یا لوگوں نے جس کو اختیار کرنا ہو، جیسا کہ نصیب کے شعر سے واضح ہے۔ دوسرے لفظوں میں سنت وہ راستہ ہے جس کی پیروی کی جائے اور جس کی اتباع کی جائے۔ اس بنا پر لغت کے اعتبار سے سنت الطریقۃ المسلوکہ یعنی عام پامال راستے کو کہتے ہیں۔ پھر وہ راستہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی۔ جن اہل لغت نے صفات حسنہ یعنی اچھے ہونے کا ذکر کیا، اس کو انہوں نے بطور مثال ذکر کیا ہے، حسنہ کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کا استعمال دونوں طریقوں میں ہے۔ اچھے طریقے میں استعمال کے بارے میں یہ آیت ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، سورہ اسراء آیت نمبر 77 ہے۔ تم سے پہلے جو رسول ہم نے بھیجے ان کی سنت یعنی ان کا قابل پیروی طریقہ راہ حق پر ثابت قدمی ہے۔ برے طریقے میں بھی استعمال ہوا ہے، کذالک نسلکہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون به وقد خلت سنت الاولین، سورہ حجر ہے، آیت نمبر 13 ہم اسی طرح سے اس کفر و استہزاء کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں، وہ اس نبی پر ایمان نہیں لاتے، پہلی قوموں کی راہ پڑ چکی ہے، اس پر یہ بھی چل رہے ہیں۔ تو یہاں مجرموں کے طریقے کو بھی سنت کہا۔ اسی طرح ایک حدیث میں سنت کے لفظ کو دونوں طریقوں میں بھی استعمال ہوا ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شيء ومن سن سنة سيئا كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غیر ان ينقص من اوزارهم شيء، مسلم شریف کی روایت ہے۔ جس شخص نے کوئی اچھی سنت جاری کی اور اس کو اس پر عمل کا بھی اجر ملے گا اور دوسرے عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے بغیر کہ ان کے اجر میں کوئی کمی آئے، اور جس شخص نے کوئی بری سنت جاری کی اس پر اپنا گناہ بھی ہوگا اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ بھی اس کے بغیر کہ ان کے گناہ میں کوئی کمی آئے۔ اسی کو آپ نے جو ہے وہ یہ بھی فرمایا کہ ابن آدم جو قابیل تھا، حابیل و قابیل دونوں بھائی تھے، تو اس میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو فرمایا کہ وہ انسانیت کا پہلا قتل تھا، اس لیے اس کے بعد قیامت تک جتنے قتل بھی ہوں گے تو ہر ناجائز قتل جتنے ہیں تو ان میں سے جو قاتل ہے اس کو گناہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن ساتھ میں قابیل کو بھی اس کا شیئر ملے گا، لأنه اول من سن القتل، کیونکہ وہ پہلا آدمی ہے جس نے قتل کی ریت جاری کی، طریقہ جاری کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں برا کام بھی سنت ہوگی۔ جی، دین اسلام میں سنت کا معنی یہ ابھی تک ہم نے لغت میں دیکھا تھا کہ کیا ہوتا ہے، اب ہم اصطلاح میں دیکھتے ہیں، کیونکہ ایک ہوتا ہے ڈکشنری کے اندر کسی لفظ کا مطلب اور ایک ہوتا ہے پھر اس لفظ کو آپ وہاں سے لے کر اس کے خاص ماحول میں اس لفظ کو پھر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے بہت سے الفاظ جتنے بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، جیسے صلاۃ ہے، نماز کا لفظ ہے، صلاۃ عربی میں کہتے ہیں، تو صلاۃ کا ڈکشنری کنسرن کرنے آپ جا کر تو وہاں اس کا مطلب کچھ اور ملے گا، آگ سینکنا، یا یہ ہے کہ کولوں کو حرکت دینا، یہ اس طرح کے اور مطلب ہے۔ لیکن جب شریعت نے اس کو استعمال کر لیا تو ایک خاص عمل کے لیے اس کو متعین کر دیا، تو اس کو اصطلاح کہتے ہیں، ٹرمینالوجی جو ہوتی ہے۔ دین اسلام میں سنت کا معنی اوپر معلوم ہو چکا کہ ضرور لغت سنت کا مطلب الطریقۃ المسلوکہ یعنی چلا ہوا یا اور پامال رستہ ہے، یعنی جس پر لوگ چلتے ہیں بہت۔
اسے سننا کہتے ہیں۔ اس معنی کی رعایت کرتے ہوئے دین میں سنت کا معنی ہوگا الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، دین کا چلا ہوا اور قابل اتباع طریقہ۔ البتہ یہاں دو فرق آ جائیں گے، یعنی دین چونکہ سارے کا سارا خیر پر مشتمل ہے اور شر سے دور ہے، لہذا دین میں سنت فقط حسنہ ہی ہوگی، یعنی دین کا جو بھی طریقہ ہوگا وہ اچھا ہی ہوگا۔ سنت میں چونکہ اتباع کا معنی پایا جاتا ہے، لہذا دین میں سنت صرف انہی لوگوں کی ہوگی جن کی اتباع کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کی تفصیل ہے، دین میں کن لوگوں کی اتباع کا حکم ہے؟ نمبر 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، سورہ احزاب آیت نمبر 21 ہے، بخدا تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ہستی میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر سے ڈرتا ہے۔ اسوہ کا معنی ہوتا ہے ما یتأسی بہ، جس کا اتباع کیا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تو یہ حضور، ایک تو حضور کا طریقہ، نمبر 2 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ۔ قرآن پاک میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ بھی ایمان لائے جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی۔ اس آیت میں مخاطب لوگوں کے ایمان کو معیار بتایا، اور اس وقت کے مخاطب لوگ صحابہ اکرام ہی تھے۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، لہذا تم ان میں سے جس کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پالو گے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب یہ تو اتباع کی بات ہوگی۔ اب دین میں سنت کس کی ہو سکتی ہے، کس کے طریقے کو ہم سنت کہیں گے؟ طریقے تو بہت سارے ہیں، آج بھی مسلمان طریقے ایجاد کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے آگے، تو کس کے طریقے کو سنت کہا جائے گا؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے ہے سنت رسول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکتکم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، موطا امام مالک کی یہ روایت ہے۔ میں نے تم میں 2 چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اللہ کے رسول کی سنت۔ نمبر 2 سنت خلفائے راشدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، مسند احمد کا یہ روایت ہے، لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفاء راشدین مہدیین یعنی ہدایت یافتہ کی سنت کو۔ نمبر 3 سنت صحابہ، یعنی یہ تو خاص صحابہ ہو گئے، خلفاء راشدین یہ 4 تھے، ابوبکر عمر عثمان علی، اور صحابہ میں سے پھر عمومی صحابہ میں بھی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد۔ آگے پھر انہوں نے تفصیل بیان کی کہ حضور کے صحابہ کو انہوں نے کہا ان کے طریقے پر چلو، جو کچھ کسی سنت اختیار کرنا چاہتا ہے تو ان کی سنت اختیار کرے جو وفات پا گئے، کیونکہ زندہ کے بارے میں فتنہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ سے امن نہیں، اور یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ چونکہ صحابہ کا قول و عمل بھی سنت ہے، اس لیے سید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر اس ایک مسئلہ کو سنت کہا، اور مبسوط میں ہے کہ اس سے ان کی مراد حضرت زید بن ثابت کی سنت تھی۔ وإلیہ اشیر فی المبسوط فقیل وقول سعید انہ السنہ یعنی سنت زید۔ اچھا جی، اب سنت تابعین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ارشاد میں یا کسی صحابی کے قول میں کسی تابعی یا ان کے بعد والے کے طریقے اور قول و عمل کو صراحتاً سنت نہیں کہا گیا، البتہ چونکہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا، ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، اس حدیث میں تابعین کی خیریت کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس لیے امام مالک اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خود تبع تابعین میں سے ہیں، تابعین کے قول و عمل کو قابل اتباع سمجھ کر اس پر سنت کے لفظ کا اطلاق کرتے ہیں۔ امام مالک اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں امام حنیفہ چونکہ خود تابعین میں سے ہیں، اس لیے وہ دیگر تابعین کے قول و عمل کو اپنے لیے قابل اتباع اور واجب الاتباع نہیں سمجھتے، اور فرماتے تھے
ما جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلناه على الرأس والعين وما جاءنا من أصحابه رحمهم الله اخترناه منه ولم نخرج عن قولهم وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. ہمارے پاس جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا ہم اسے سر آنکھوں پر قبول کریں گے، اور صحابہ کے جو آثار و احوال ہمارے سامنے آئیں گے ہم ان میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دے کر اختیار کریں گے اور ان کے اقوال سے باہر نہیں نکلیں گے، یعنی ان سب کو چھوڑ کر اپنی رائے اور قیاس کو اختیار کر لیں، ایسا نہیں کریں گے۔ اور جو اقوال تابعین کے ہمارے سامنے آئیں گے تو وہ بھی مرد میدان اور ہم بھی، یعنی جیسے انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی اجتہاد کریں گے۔ یعنی یہ امام حنیفہ فرما رہے ہیں، یہ نہیں کہ آج کا آدمی اٹھ کر یہ کہے کہ وہ بھی چونکہ عالم تھے میں بھی عالم ہوں، نہیں، صرف امام صاحب ہیں، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جی، باقی نہیں۔ نہیں، یہ تبع تابعین، بلکہ امام شافعی تو تبع سے بھی شاید نیچے تبع ہے، امام مالک تبع تابعین میں سے۔ البتہ وہ کبار تابعین جن کے فتاوی صحابہ کے زمانے میں رائج ہوئے، ان کے اقوال کو چونکہ صحابہ کی تائید و تقریر حاصل ہوئی، اس لیے حنفیہ کے نزدیک وہ حجت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ حنفیہ تابعین کے اجتہادات کو حکم ثابت کرنے اور معنی اخذ کرنے کے اعتبار سے طریقہ حسنہ اور سنت کہنا جائز سمجھتے ہیں، لیکن خود کہتے نہیں ہیں۔ اب ہمارے سامنے بار یہ ایک علمی بحث بھی ہے، ہمارے سامنے سنت کے دو فرد ہوئے، ایک سنت رسول اور دوسری سنت صحابہ۔ ان میں بھی فرد کامل سنت رسول ہے، کیونکہ وہی علی الاطلاق قابل اتباع ہے، جبکہ سنت صحابہ اول تو خود سنت رسول سے ہی مستفاد ہے، دوسرے اس کی حجیت اس بنا پر کہ وہ سنت رسول کے موافق ہے، صحابی کا قول اگر حضور کے موافق ہوگا تو پھر وہ حجت ہوگا۔ غرض سنت میں جب سنت رسول اس کا فرد کامل ہے تو جب سنت کو مطلق بولا جاتا ہے تو اس سے سنت رسول ہی مراد ہوتی ہے، یعنی جب بھی ہمارے سامنے لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارا ذہن ادھر ہی جاتا ہے، سنت کا لفظ کہا تو حضور کا طریقہ مراد ہوتا ہے اس سے۔ والحاصل روایت میں بھی ایسا ہی ہے، والحاصل ان اچھا حاصل یہ ہے کہ جب راوی کہتا ہے کہ فلاں بات سنت ہے تو متقدمین حنفیہ اور اصحاب شافعی اور جمہور محدثین کے نزدیک اس سے مراد سنت رسول ہوتی ہے، متأخرین حنفیہ میں سے صاحب میزان کا بھی یہی قول ہے۔ اور اصول میں بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اصولیین جب شریعت کے چار دلائل یعنی کتاب، سنت، اجماع اور قیاس میں قیاس کو ذکر کرتے ہیں اور قیاس میں صحابہ کے اجتہادات بھی شامل ہیں، تو ان کے نزدیک سنت خاص ہوگی سنت رسول کے ساتھ۔ اس کا بیان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجنے لگے تو آپ نے ان سے پوچھا کیف تصنع ان عرض لك قضاء، اگر تمہارے پاس کوئی مقدمہ آئے تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے میں کتاب اللہ میں مذکور کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ کتاب اللہ میں مذکور نہ ہو، حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں رسول اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ دوں گا۔ آپ نے پوچھا اگر وہ مسئلہ رسول اللہ کی سنت میں نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ اس پر حضرت معاذ نے جواب دیا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور کسی قسم کی کوتاہی نہ کروں گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اجماع کی ضرورت نہ تھی، اس لیے شریعت کے دلائل و مآخذ علی ترتیب یہ تین تھے، کتاب اللہ، سنت رسول اور صحابہ کے قیاس و اجتہادات۔ غرض اصول میں سنت سے مراد متعین طور پر سنت رسول ہے، رہی سنت صحابہ تو صحابہ کے اقوال و افعال یا تو اس پر مبنی ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسا کرتے یا کہتے سنا تھا، بالفاظ دیگر وہ مرفوع حدیث کے حکم میں ہیں، یہ صحابہ کے اجتہادات ہیں جو اصلاً تو دلیل قیاس کے ذیل میں آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کی اتباع کا بھی حکم ہے لہذا امام ابو حنیفہ انہی کے کسی قول کی اتباع کی پابندی کرتے ہیں۔ اب یہاں سے جو نتیجے کی بات ہے وہ اب یہ دیکھنے لگے جو خلاصہ ہے ہمارے اس کلام سے، یہ جو اتنی لمبی بحث ہم نے کیوں کی، بخوبی واضح ہو گیا کہ بعض تجدد پسندوں نے جو عامت المسلمین کے طریقوں کو بھی سنت اور دین میں حجت شمار کیا وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ کچھ منکرین حدیث اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ عام لوگ بھی جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی سنت بن جاتا ہے، یہ بھی اس طرح کی بھی ایک گمراہی کی بات آئی، یعنی معاشرے میں ایک چیز کا چلن ہو گیا، مثلا سود کا چلن ہو گیا تو کیا اس کو بھی سنت کہہ دیں گے؟ وہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ عامت المسلمین کا طریقہ جبکہ اسے فی الواقع مجتہدین کے قیاس
یا اجماع کی تائید حاصل نہ ہو، قرآن و سنت کی روح سے قابل اتباع ہی نہیں، تو اس کو سنت کہنا ہی غلط ہے، اور نتیجہ میں وہ شرعی حجت بھی نہیں بن سکتا عوام کے اعتبار نہیں۔ اچھا جی، اب آگے سنت کے لیے تواتر عملی شرط نہیں۔ تواتر عملی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر آج تک ہر دور میں عمل کرنے والوں کا ایک جم غفیر اس پر عمل کرتا رہا ہو، بئیں طور کے ازرو عادت ان سب کا جھوٹ یا خطا پر اتفاق کرنا محال ہو۔ اگرچہ بہت سے اعمال مثلا مسواک، 5 فرض نمازیں، نمازوں کی رکعات اور نمازوں کا قیام، رکوع و سجود پر مشتمل ہونا اور دیگر بہت سے اعمال میں تواتر عملی موجود ہے، لیکن سنت ثابت ہونے کے لیے تواتر عملی بہرحال شرط نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال بن حارث مزنی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد متروک ہو چکی تھی، تو پھر اس پر جو عمل کرے گے، ان کے اجر میں کمی کیے بغیر ان کے سب کے اجر کے برابر اس زندہ کرنے والے کو اجر ملے گا۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا یہ سنت وہ ہوگی جو تواتر سے آج تک چلی ہے، یہ بات غامدی صاحب کہتے ہیں، یعنی امت میں سنت وہ لفظ وہ عمل ہے جو تواتر سے چلا رہا ہے، یعنی شروع سے پہلی نسل، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی میں وہ ایسے ہی چلا رہا ہے کہ سارے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اس حدیث سے تو پتہ چلتا ہے بھائی نہیں، ہاں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بیچ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سنت ایسی بھی ہو جو چھوٹ جائے اور پھر کوئی اس کو زندہ کرے آ کر، ٹھیک ہے، تو بھائی وہ جو تواتر میں چیز ہوتی ہے وہ چھوٹ کیسے سکتی ہے تواتر عملی میں، ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ کوئی سوال ہے تو فرما لیں۔